شبر لقب ہے اور حسن اس کا نام ہے۔ شبیر سے امام کا بھی یہ امام ہے۔ حضرت آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں اور یہ مجلس اعزاء جو بعنوان شہادت مسافر و غمزدہ، وہ جس کا جنازہ لاوارثوں کی طرح بغداد چکر کر دیکھیے تاریخ میں قیدی تو بہت گزرے مگر کچھ ایسے قیدی ہیں کہ جن کا ذکر کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا قیدی تو میرا چوتھا امام ہے۔ تو چوتھے امام کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کو آیا کرتا تھا اور وہ دمشق کے نواح کا رہنے والا تھا، شام کے پاس میں کسی محلے میں رہتا تھا۔ تو ایک سال جب حضرت سے ملنے آیا چوتھے امام علیہ السلام سے، تو کہا آقا آپ تو بہت دور سے ہو، لیکن ایک سال کٹنا دشوار ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا جب تجھے نہیں آنا پڑے گا، اگلے برس میں خود آؤں گا۔ کہ مولا میرے گھر آؤ گے کیا؟ کبھی تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرے شہر آؤں گا۔ کہ مولا میرے شہر آ کے میرے گھر نہیں آؤں گے، میں تو مر جاؤں گا۔ کبھی بازے حالات ایسے ہوتے ہیں، تم مجھ سے آ کے مل لینا۔ کہ مولا کچھ جملے میری ہدایت کے لیے کہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی اسیروں کا تماشا نہ بنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ایک سال کے بعد بازار دمشق میں اعلان ہوا کچھ اسیر آ رہے ہیں۔ کہتا ہے میرے ذہن سے آقا کی وہ بات نکل گئی تھی، میں نے قیدی کو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا تو اس انداز سے دیکھا جیسے سب دیکھ رہے تھے، اس نے میری طرف دیکھا۔ کہے چاہنے والے اتنی جلدی اپنے مولا کی بات بھول گیا۔ آپ کون ہے کہ غور سے دیکھ؟ وہ کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا نہیں پہچان سکا۔ کہ بتاؤ کہ پھر دیکھا کہ نہیں پہچان سکا، آوازوں کو دبا کے نہ روتی کرتے دیکھ۔ پھر دیکھا کہ پہچان نہیں پایا آپ کو۔ کہ حیرت ہے اپنے جس مولا سے ملنے جایا کرتا تھا، آج وہ تیرے شہر آیا اسے نہیں پہچان پا رہا ہے۔ کیا میرا مولا سجاد کہاں کا ممکن نہیں؟ کیوں کہ سال بھر میں کوئی بھول توڑی جاتا ہے۔ ابھی ایک سال پہلے آپ کو دیکھا تھا، ارے آپ کے چہرے پر جھریاں خون
آواز دی ہاں میرا گھر جم گیا، میں تیرا آقا سید سجاد ہوں۔ کہا آقا دیکھیے بڑا عجیب دردناک پہلو ہے۔ کہتا ہے آقا آپ کے ہونٹوں پر پھپڑیاں، آپ کا چہرہ اترا، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، شربت لاؤ۔ حضرت نے اسی طرف دیکھا، آواز دی بھائی نہ کھانا نہ پانی نہ شربت، اگر کچھ لا نہیں چاہتا ہے تو دوڑ کے گھر چلا جا، کچھ چادریں آئے غریبی۔ اس نے کہا مولا آپ قبا مانگتے، کتا مانگتے، چادر کیوں مانگ رہے؟ آواز دی سر کو جھکائے رات، ارے پیچھے میری ماں بہن وہ پیا۔ دوسرے حضور جناب ظالم کبریٰ کی قید اللہ اکبر، لیکن وہ سب کچھ مثلا اتنے لوگ بیٹھے، ابھی کوئی کہے بلال قاضی، خدا نہ کرے قیدی، ابو ذر کنتوری قیدی، وقاص قطارپوری قیدی، تو آدمی کو چوٹ تو لگے گی مگر اتنی چوٹ نہیں لگے گی، لیکن چھوٹا بچہ بیٹھا رو رہا ہے، کوئی اس بچے کے لیے کہہ دے۔ ہر آدمی کہے گا عزیز بچے کی کیا خطا ہے، یہ کیوں قیدی بنا ہوا ہے؟ بیوی سکینہ 3.5 سے 4 برس اور جس زندان میں تھی اس میں چھت نہ تھی، شام کی ٹھنڈک انہیں معلوم ہے، آپ یہاں ٹھنڈک دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ پہلو وقار بھائی میرے دماغ سے دھواں اٹھتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ شام کی ٹھنڈک بیوی میں کیسے کاٹیں گے زندان میں۔ یہ تو حسین کی بیٹی جانے موسموں کی سختی، موسموں کی سختی بالوں کو سفید کر دیتی۔ حد ادب ہے جو کہنا تو میں کہہ چکا، چہرے پر جھریاں ڈال دیتی ہے۔ اور ایک قیدی میرا آج کا مظلوم، آج کا غریب، بغداد کے پل پر جس کا جنازہ مزدوروں نے لا کے رکھ دیا، تڑپ کے روئیے گا، مجلس کو تمام کروں گا 4 سے 5 منٹ میں، کاندھا ضرور دے دیجیے گا۔ کاندھا ضرور دے دیجیے گا۔ سرکار علامہ رشید ترابی حضرت کی ایک وصیت کرتے تھے، اور ایک ایسا چپتا ہوا پہلو ہے کہ جیسے کلیجہ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دیکھیے وہ وصیت جب حضرت کو گرفتار کیا گیا تو حضرت نے بیٹوں کو بلایا اور پھر امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے لال علی میں جا رہا ہوں، دیکھنا آج کے بعد تمہارا بستر حجرے میں نہ لگے۔ اب آبا پھر دروازے پر بستر لگا دوں، بھائیوں اور غلاموں کے ساتھ دروازے پر سو۔ کچھ سمجھے جس وقت میرے ساتھ مولا کو گرفتار کیا گیا، حالات ایسے تھے کہ کب شبخون مار دیا جائے، کب گھر کی حرمت کو حمال کر دی جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔
تو کہا گھر کے باہر بستر لگانا، غلاموں کے ساتھ وہیں لیٹنا۔ تو جو سب سے قریبی غلام چاہنے والا، جان چھڑکنے والا، وہ کہتا ہے کہ ہر روز آقا عبادات سے فارغ ہو کے کچھ دیر میں بستر دروازے پہ لگا دیتا تھا اور آتے تھے، آرام فرماتے تھے امام علی رضا علیہ السلام۔ کہتا ہے کہ جب حضرت بستر کا آرام فرما ہوتے تو میں بھی سو جاتا تھا۔ ایک دن حضرت جب آن کے لے کے تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت بستر پر نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں پوری رات بے چینی میں ٹہلتا رہا، حضرت کہاں گئے؟ یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، آقا کہاں گئے؟ کہتا ہے یہاں تک کہ سویرا ہو گیا، سورج نکل آیا، میں نے دیکھا حضرت اس حال میں آئے ہیں، گریبان چاک ہے، رخساروں پہ آنسو ڈھل رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا پوری رات پریشان تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آواز ہی کیا پوچھتا ہے، ہم اجڑ گئے، رات میرے بابا کو زہر دے دیا۔ ارے ہم اپنا فریضہ ادا کرنے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کو گرفتار کیا گیا، انشاءاللہ کوئی آنکھ ایسی نہ رہے گی جو بغیر پرسکونی میں چلی جائے۔ تو ملعون ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی تھا عیسیٰ، جو بصرے کا حاکم تھا، تو اس نے حضرت کو گرفتار کر کے بصرے بھجوایا اور عیسیٰ سے کہا کہ دیکھ اس قیدی پر ہر ظلم کو روا رکھ، اسے چین نہ لینے کی، اسے آرام کرنے۔ ایک سال حضرت عیسیٰ کی قید میں رہے۔ ایک دن عیسیٰ نے گھبرا کے اسے خط لکھا اور طویل خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ تو نے کہا ہے میں اس قیدی پر ستم ڈھاؤں۔ ارے جب سے یہ قیدی میرے زندان میں آیا ہے میں دیکھتا ہوں دن بھر تو روزے سے رہتا ہے، شام کو 2 لقموں سے زیادہ افطار نہیں کرتا، اور اب جو مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو رات وزر ہو جاتی ہے، فجر میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو وقت ظہر آ جاتا ہے۔ ارے ظلم سے ہاتھ اٹھا لے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اور اگر میرے خط کے جواب میں تو نے دیر کی تو یاد رکھنا میں اس قیدی کو مدینے بھیج دوں گا۔ جیسے ہی یہ خط ملعون کو ملا ہارون کو، اس نے اپنے سب سے قریبی حاجب میری طرف دیکھے، نوجوان بزرگ بچے، سب سے قریبی حاجب سندھی بن شاہی کا اللہ لعنت کرے اس ملعون کے اوپر، عداوت آل محمد میں یہ کہتا تھا کہ مجھ جیسا کوئی عدو آل رسول نہ ہوگا، اور اتنا صفاک دل تھا کہ جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ملعون نے فوراً کہا کہ اس قیدی کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت کو بھیجا گیا، حضرت آئے، ایک تو ویسے ہی جسم لاغر، اس پر تنگ قید خانہ کہ اٹھ کے کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے نہ ہو سکے، پاؤں پھیلانا چاہے تو پاؤں نہ پھیلا سکے، اس پر لوہے کی بھاری بھاری زنجیریں ہاتھوں میں پیروں میں، اور اس پر سندھی ملعون سے یہ کہا ارے ہر صبح ہر شام واجب سمجھ کے اسے تعزیہ دے مارا۔
اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، مجھے صرف اتنا جواب دے دیجئے، بی بی کی کنیزوں، اپنے آقا کے غم میں آپ رو رہی ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، میرا ساکبہ مظلوم امام جو اتنا لاغا سندھی بھی شاہد جیسا ملعون جب تازیانے صبح شام مارتا ہو، تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ظلم سہتے سہتے میرا مولا ایک دن وہ بھی آیا جب زہر دغا دے دیا گیا۔ حضرت اس دنیا سے چلے گئے، یہ شبیہ تابوت ہے، اسے کاندھا دینے کو اتنے لوگ آ گئے ہیں، شیعوں کا 7واں امام مارا گیا ہے۔ ارے ملعون نے 4 اموال بلائے، انہیں کچھ پیسے دیے، قیدی مر گیا ہے، بڑا لاغر قیدی ہے۔ تم تابوت اٹھاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ پیسے لے لو، لے جا کے پل پر رکھ دو، بغداد کے پل پر۔ آگے بڑھے، میں یعنی ساری باتیں چھوڑیے، مجھے صرف ایک بات بتائیے، محلے میں کسی لاوارث کا بھی جنازہ مزدوروں سے اٹھوائیے گا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کہیں چلے گئے ہیں جو لاوارث کا جنازہ مزدور اٹھائے؟ مزدوروں نے شیعوں کا امام بنایا، مزدوروں نے جنازے کو اٹھایا، لے کے چلے، آ کے بغداد کے پل پر جنازے کو رکھ تو دیا، مگر ایک دوسرے نے کہا کہ اس نے تو کہا تھا کہ ہڈیوں کے سوا بدن میں کچھ نہیں ہے، تو یہ تابوت اتنا وزنی کیسے؟ اگر چادر ہٹا کے دیکھو، اب سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ ارے جنازہ تو صرف ہڈیوں کا ہے، مگر لوہے کی زنجیر ہے، ہتھکڑیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوگوارو، کلیجہ پھٹ نہ جائے تو جملہ عرض کر دوں، کسی کا ایک بیٹا بھی ہو نا تو اپنے باپ کی میت دھوم سے اٹھاتا ہے، ارے 18 بیٹوں کا باپ۔ اللہ اکبر۔ روایات مختلف ہیں، 19 بیٹیاں، 18 اور کہیں 20 فرزندوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بیٹی جنازے پائے رونے کے لیے تو لگتا ہے باپ مر گیا۔ ہائے میرا مولا کتنا مظلوم ہے، 19 بیٹیوں میں ایک بیٹی بھی جنازے پہ رونے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بغداد کے پل پر جنازے کو لا کے مزدوروں نے رکھ دیا۔ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس ملعون کا مجلس تمام ہو گئی۔ ہارون رشید کا چچا سیاحت یعنی بحری سیاحت سے فارغ ہو کے آ رہا تھا، تو یہ بالا خانے پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ بغداد کے پل پر ایک تابوت پر ایک جنازہ رکھا ہے اور 4 لوگ ہیں۔ تو اس نے آواز دی،
کا جنازہ؟ جواب سنیے گا، ان مزدوروں سے جو کہا گیا تھا انہوں نے وہی کہا، تو کہا یہ اس کا جنازہ ہے جو اپنے کو امام کہتا تھا۔ کا نام کیا ہے؟ کہ موسیٰ ابن جعفر بتایا جاتا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ ہے؟ کہاں؟ کئی سالوں میں غربت میں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں؟ کہا نہیں، حاکم کا حکم ہے کہ کوئی جنازے میں شریک نہ ہونے پائے۔ اس نے چلا کے کہا جا کے کہہ دینا اس سے کہ زہرا کے لال کا جنازہ ہے، میرے ہوتے ہوئے اس طرح جنازہ رکھا نہ رہے گا۔ اترا، 2500 کا کفن دیا، اعلان عام کروایا، اے موسیٰ ابن جعفر کے چاہنے والوں، اگر جنازے کو کاندھا دینا چاہتے ہو آ جاؤ۔ لیجئے، لوگ اکٹھا ہونے لگے، دھوپ سے جنازہ اٹھا۔ ارے اگر کوئی ایک بھی آواز اٹھا دے تو غریب کا جنازہ بڑی دھوپ سے اٹھ جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے میرے ساتویں مولا، اے موسی کاظم، آپ کا جنازہ آخر کو کاندھا دے دیا گیا۔ آئے میرا مظلوم آقا، آئے حسین، آئے غریب۔